خدا کا سلام ہو آپ پر، امیر فیصل صاحب اور دیگر پیور ڈسکشن اور ان سب لوگوں پر جو خدا کی تلاش میں ہیں۔ تو میں تو یہاں کی ہوں، تو شروع کریں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پیور ڈسکشن گروپ کی طرف سے محترم زاہد خان صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور ہم سوال جواب کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی محترم فیصل بھائی آج شاید کچھ بزی ہیں فیملی کے ساتھ، تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کچھ سوال جو ہیں وہ بعض ممبران نے پوچھے ہیں، وہ میں ون بائی ون آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ محترم پہلا سوال یہ ہے کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ سینٹ پال مسیحیت میں تثلیث کا بانی تھا، لیکن اس کے خدا تعالیٰ کی اس نے خدا تعالیٰ کی توحید میں ہی آمیزش کر دی تھی، لیکن آپ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی فردوس کے ابتدائی جہانوں میں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ خود عیسیٰ ہے، جسے آپ عیسیٰ ابن مریم اور میں عیسیٰ ابن زکریا کہتا ہوں، کیونکہ خدا کا کوئی پلان ہی نہیں تھا عیسیٰ کے بعد کہ کوئی مذہب شروع ہو، اور جب یہ چلا گیا عیسیٰ سب کو چھوڑ چھاڑ کے، اس کے بعد جو ہے ایمرجنسی پلان شروع ہوا اور جبرائیل نے اس کو چنا۔ اگر کوئی اور بہتر شخص ہوتا تو اس کو چنتا، اور چونکہ یہ چلا گیا تھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ مذہب کی تشکیل کی جائے جو جبرائیل نے مجھے بتایا، اور پھر فاؤنڈیشن تیار کی جائے تاکہ پھر سینٹ آ سکیں اور نبی آ سکیں۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی تعلیمات ہوں جس سے مذہب بن سکے اور پھیل سکے۔ اب یہ شخص عیسیٰ نامی تو بیٹھا ہوا تھا کشمیر میں، تو پھر جبرائیل اور فرشتوں کی ملی بھگت سے یہ تعلیم دی گئی اس کو کہ جو بھی عیسیٰ پہ ایمان لے کے آئے گا کہ اس نے اپنا خون دیا تو وہ نجات پائے گا۔ یہ اسٹریٹجی تیار کی گئی تھی فرشتوں کی، اور یہ کام انہوں نے محمد صاحب سے بھی کیا، اور جو انبیاء ہیں جن سے مذہب بن سکتا تھا یہ کام ان سے بھی کیا، تو یہ کام اس نے بڑا اچھا کیا۔ اور باقی جو سارے گھر بیٹھے ہوئے تھے یروشلم میں، لیکن برناباس اور چند ایک لوگ اس کے ساتھ تھے۔ درمیان میں جو وہ حواری تھے عیسیٰ کے، وہ بھی چھوڑ گئے اس کو، ان میں آپس میں بلکہ جو سفر کر رہے تھے اس کے ساتھ، پول سے بھی اس کی بڑی سخت جھگڑا ہوا، بدتمیزی اور بدخلامی ہوئی کہ تو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ پر ہر یہ قوموں کے پاس جاتا رہا یورپ کی، اور اس نے یہ تعلیمات پھیلائی، تو جو اس کی جزا تھی وہ جبرائیل نے اس کو دلوا دی، جو محمد صاحب کی جزا تھی وہ بھی دلوا دی، جو یہ مرے کٹے تھے ان کی بھی دلوا دی۔ لیکن اس کے بعد دوسرا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ عادات تو نہیں جاتی نا بری، تو ان کے لیے پھر بار بار نیچے جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے جبرائیل جب کسی سے وعدہ کرتا ہے یا فرشتے وعدہ کرتے ہیں تو وہ اپنا عہد پورا کرتے ہیں، اس لیے یہ عیسائی مذہب بنا، ورنہ عیسیٰ کے بعد، خدا کی بادشاہت کے بعد، نہ کوئی کانسیپٹ تصور تھا عیسائیت کا اور نہ اسلام کا۔ اس کے بعد تو پھر خدا کی دنیا آ جاتی ہے۔
کیونکہ عیسیٰ خود ہی اپنا اس کی ایکسپلینیشن دے دیتا ہے، تشریح کر دیتا ہے کہ او فارسی صدوقی. ہمارے دور میں یہ فرقے ہیں، سنی اور یہ شیعہ، کیتھلک، پروٹسٹانٹ. او فارسی صدوقی، یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ بفور مین، یو ڈو ناٹ انٹر اینڈ یو ڈونٹ لیٹ انٹر. تم خدا کی بادشاہت کا دروازہ بند کرتے ہو، نہ تم خود داخل ہوتے ہو نہ اوروں کو داخل ہونے دیتے ہو. تو وہاں تو کانسیپٹ ہی بالکل کلیئر ہے. یہ بعد میں جب یہ کنگڈم آف گاڈ ریئلائزیشن نہیں ہو سکی تو یہ معاملے بعد میں ہوئے ہیں. تو اس نے اپنا جبرائیل نے وعدہ پورا کیا، اور وہ سب کے ساتھ کرتا ہے جو جب مذہب کی تشکیل کرنی ہوتی ہے. جی محترم، بہت شکریہ. لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نیا بندہ جو چنا گیا تو اس کے بجائے کیا حضرت عیسیٰ کو سمجھا بجھا کر واپس نہیں لایا جا سکتا تھا کہ بھئی اب تم بچ گئے ہو صلیب سے، تو اب تم آؤ اپنا کام پورا کرو. ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بلند مرتبہ دیا گیا کہ نیکسٹ جو اسٹریٹجی بنائی گئی اس میں ان پر ایمان لانے کی شرط تھی کہ جو شخص جو ہے وہ نجات پائے گا جو اس بات پر ایمان لائے گا کہ حضرت عیسیٰ نے صلیب پر انسانوں کے لیے جان دی. اور یہ بھی ساری بات جو جبرائیل علیہ السلام نے سمجھائی، میرا مطلب ہے آئی ایم سوری ٹو سے یہ ظاہر ہے جھوٹ تھی، کیونکہ اول تو جب وہ اپیئر ہوئے پال پر، جب وہ ساؤل تھا تو وہ جبرائیل تھے لیکن وہ عیسیٰ کی شکل بنا کر اپیئر ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور کشمیر کی طرف چلے گئے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری کہانی بنانے کی بجائے زیادہ سیدھا صاف آسان نسخہ یہ نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہی سمجھایا جاتا کہ بھائی مشن مت کو مت چھوڑو، اب اللہ کی طاقت تم نے دیکھ لی، اس نے تمہیں صلیب سے نجات دی ہے، اب آ جاؤ لگ جاؤ. بہت اچھا سوال ہے، لیکن یہاں مدی سست اور گواہ چست. عیسیٰ نے جب خود ہی ڈکلیئر کر دیا کہ میں باپ سے کہوں گا کہ وہ کسی اور کو بھیجے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، تو اس نے تو ڈکلیئر کر دیا کہ میں مشن میرے جوگا نہیں ہے. پھر اس نے کہا جو آنے والا ہوگا وہ بہت آسان الفاظوں میں تم سے بات کیا کرے گا، تمثیلی باتیں نہیں کیا کرے گا کہ تمہیں سمجھ نہ آ سکے اور تم اس کو اس کے پھلوں سے پہچان لو گے. دیکھیں نا، آپ باکسنگ رنگ میں ہے، ٹرینر کیا کر سکتا ہے اگر آپ جس کی تربیت کی ہو وہ خود ہی ہاتھ کھڑے کر دے؟ تو یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ اس نے ڈکلیئر پہلے ہی کر دیا کہ میں نہیں کر سکتا. اس کے بعد دوسرا موقع ملتا ہے جب کہا کہ یہ عیسیٰ نے کہ تھامس کو تو جا اور پتہ کر کیا ہو رہا ہے. تو وہ گیا، اس نے آ کے بتایا وہ جو تیرے حواری ہیں وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. وہ شخص جس نے عدالت میں جھوٹی گواہیاں تھیں، پکڑانے والا تو یہ یودا اسکوٹی ہے، لیکن جو پورا کیس تیار کیا یہ ساؤل تھا جسے آپ پاؤل کہتے ہیں. تو کراس پہ چڑھوانے والا تو یہی ہے، اسٹیفن کو مروانے والا بھی یہی ہے جو نبی تھا، ایک رسول ان میں سے. اب اس نے آگے بتایا کہ وہ جس نے تیری صف لپیٹ دی تھی اسے وہ کہتا ہے کہ مجھے عیسیٰ دکھائی دیا اور اس نے مجھے یہ مشن دیا کہ جو کوئی بھی خدا کے بیٹے پہ ایمان لے کے آئے گا کہ وہ ان کے لیے کراس پہ چڑھا، اس کو نجات ملے گی. تو موقع تو خدا نے دیے، اٹھ کے چلا جاتا، کہتا آواز تھامس میں چلتا ہوں.
کے چلا جاتا، کہتا اور تھامس میں چلتا ہوں تیرے ساتھ. لیکن یہاں مسئلہ ایک اور بہت بڑا تھا. اب یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اس نے اپنی زندگی دے دی انسانیت کے لیے، اپنا خون دیا، کراس پہ چڑھا. اب یہ جاتا وہاں پہ تو وہ تو کنفیوز ہو جاتا پاؤل. وہ کہتا ہے کہ میں تو یہ تعلیم، وہ کون تھا پھر جسے میں نے دیکھا تھا، اور تو یہاں زندہ پہ بیٹھا ہوا کشمیر کے اندر، تو وہ کون تھا؟ تو اتنا ممکن تھا پھر کہ وہ اتنا کنفیوز ہو جاتا کہ شاید وہ واپس موسمی شریعت پہ جاتا. وہ کہتا ہے یہ تو پھر شیطان نے مجھے ادھر اکسایا کہ وہ مر گیا اور یہ کشمیر میں بیٹھا ہوا زندہ. تو پھر اس نے اس کی خبر لینی تھی عیسیٰ کی. دو ہی باتیں ہو سکتی تھی، یا اس نے کہنا تھا تو چل یہاں سے وہیں بیٹھ جا کے جہاں پہ تو ہے، اور اس کے بعد اس کی پھونک بھی نکل جاتی. پھر وہ پورے زور و شور سے تعلیمات نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ جبرائیل تو آیا تھا اس کی فارم کے اندر، عیسیٰ کی نورم نور ہو کے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا؟ کیا وہ مشن چلا سکتا تھا پاؤل؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. محترم فاروق خان صاحب، میری آپ سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ اس وقت ایک سیشن ہو رہا ہے جس میں آپ کا بار بار میسیجز بھیجنا انٹرپشن کا باعث بن رہا ہے، کیونکہ کنسنٹریشن نہیں رہتی. تو آپ برائے کرم، یہ صرف 1 گھنٹے کا سیشن ہے، تو اس دوران آپ برائے کرم ذرا ایک پیسفل ماحول رہنے دیجئے اور کوئی میسج نہ بھیجیے. آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت ہی ادب سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ درخواست کی. شکریہ. جی محترم، ایک اور سوال ہے کہ یہ سینٹ پال جو کہ پہلے ساؤل تھا، اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سخت مخالف تھا، تو اس کے اندر یہ ڈرامیٹک چینج کیسے آیا کہ وہ یکایک مخالفت چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور بن گیا اور خدا کی بادشاہت کی منادی کرنے لگا؟ تو یہ آپ نے اپنی کتابوں میں تو بیان کیا ہے، لیکن ہمارے بہت سے جو سامعین ہیں اور اس گروپ کے ممبران ہیں وہ ان باتوں سے لا علم ہیں، اس لیے برائے کرم ذرا وہ بیان کر دیجئے. تھینک یو. یہ خدا کی بادشاہت کی منادی کرنے والا نہیں تھا. خدا کی بادشاہت کی منادی کرنے والا یحییٰ تھا، جس کا باپ زکریا ہے. یہ ہوا ایسے کہ یہ پہلے تو اس نے اسٹیفن کو مروایا جو 12 رسولوں میں سے تھا، حواریوں میں سے. پھر یہ دماسکس جا رہا تھا اور اس نے اتھارٹی لی باختیار لوگوں کے گورنمنٹ سے کہ یہ فرقہ ہے عیسیٰ کا، اس کے جو ماننے والے ہیں ان کو پکڑوں اور قید کروں. اور یہ اسی سلسلے میں جا رہا تھا. رستے میں ایک نور آیا، آواز تو سنی لوگوں نے لیکن چہرہ نہیں دیکھا کہ کون بول رہا ہے. وہ نور آیا، اس نور سے اس کی آنکھیں خراب ہوئی اور اس نے کہا اے خداوند، اے خداوند تو کون ہے؟ نور میں سے آواز آئی کہ میں خداوند، میں وہی ہوں عیسیٰ، اور اے پاؤل اس آرے کی یہ جو آرا ہے اس پہ پاؤں ٹھڈا مارے گا تو تیرا پاؤں کٹ جائے گا. تو اس نے کہا اے خداوند تو ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی ہوں. بس یہ ڈر گیا، پھر خوف زدہ ہو گیا. لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے ہیں دمشق، اور وہاں پھر ہنیا کو دکھائی دیا خواب میں. عیسیٰ تھا تو جبرائیل، تو کہا کہ ہنیا تو جا اور اس کو ہیلنگ کر دے، اس کی آنکھیں وہ دکھائی نہیں دے رہا.
یعنی کہ آنکھوں پہ سوج آئی ہوئی تھی. تب ہنی آیا، اس نے کہا کہ خداوند کے نام سے مجھے بھیجا گیا ہے، اور اس کو ہیلنگ دی، دعا کی، اور اس کی بیماری دفع ہوئی. تو اس کے بعد یہ جو ہے اب یہ کہتا ہے کہ خداوند جو آیا ہے اس نے he gave his life, whoever shall believe him will will find a everlasting eternal life. جو کوئی بھی ایمان لے کے آئے گا یعنی کہ عیسیٰ پر، خداوند پر، وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یہ تھیوری تھی جو اس نے قوموں کو سنائی، اور لوگ دھڑ دھڑ ایمان لاتے، کیونکہ آسان چیز پر ایمان لانا انسانوں کی زیادہ نیچر ہے. جیسے محمد صاحب نے کہا کہ اگر مر بھی گئے ادھر تو ادھر ہو رہے انتظار کر رہے ہیں تمہارا، یعنی کہ اس سے بھی بہتر حسین اور خوبصورت. تو جذبہ اور جوش دلایا گیا تو صحابہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گئے. تو ادھر بھی یہ بڑی آسان تھیوری تھی مذہب بنانے کے لیے کہ جو کوئی ایمان لے کے آئے گا. لوگ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے اور ڈرے رہتے ہیں، دنیا سے بھی ان کی مصیبتیں ہیں، بڑی دنیا کی فکریں ہیں اور بڑے بڑے مسائل ہیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا ایمان لے آؤ تاکہ ہمیں آگے جنت ملے گی اور نجات ملے گی. یہ وہ ہے جو فلسفی تیار کی گئی ملی بھگت سے جبرائیل کی، اور اس نے پھر یہ مذہب بنایا جبرائیل نے. اور یہ سب سے بہتر شخص تھا جس نے اس مذہب کی بنیاد رکھی اور اپنا کام پورا کر کے دکھایا. جی محترم، جزاک اللہ. ایک ممبر کا سوال ہے کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ پال نے یہودیوں کی ساری شریعت ہی تبدیل کر دی؟ اول تو ان کی شریعت کا جو سب سے پہلا وہ تھی کمانڈمنٹ تھی، وہ ایک اللہ پر ایمان لانا تھا، اور اس کے بعد وہ قربانی وغیرہ جو کرنے کا رواج تھا تو دمبے کی قربانی کیا کرتے تھے جس سے ان کے گناہ بخشے جاتے تھے. لیکن پال نے حضرت عیسیٰ ہی کی صلیب پر قربانی کا تصور پیش کر کے حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے کر اپنے مشن کو آگے بڑھایا. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ جو اتھارٹی نامے تھے، اختیارات، یہ اس نے شریعت کے مفتیوں سے لیے تھے، علماء سے، مولویوں سے. اچھا اب آتے ہیں سوال کی طرف. انتہا پسندوں کا یہی حال ہے، پہلے انتہا پسند ادھر اور اس کے بعد انتہا پسند ادھر. یہ پول کی نیچر تھی جو آپ نے دیکھی. تو اس نے اس کے بعد جو کانسیپٹ پیش کیا، اس نے تو پھر عیسیٰ کو مڈل پوائنٹ بنا کے پیش کیا نا، کہ جو بھی آئے گا، جو بھی نجات پائے گا وہ عیسیٰ کی، اگر وہ ایمان لے کے آئے گا تب پائے گا. تو پہلے یہ ادھر تھا، بکرے پہ بیٹھ جاتا تھا، اور اس نے یہاں تک بھی کیا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اس کی 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں عیسیٰ سے، یسوع سے، جسے ایمانویل بھی کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہوگا. شریعت کا اور موسمی شریعت کا عالم تھا یہ شخص. جو 3 ملاقاتیں ہوئیں جو عیسیٰ نے مجھے بتائیں، ان میں اس نے دلائل سے بات کی ہے، پرانے عہد نامے سے، کہ ملاکی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے گا خداوند کا جلال، اس سے پہلے وہ علایا کو بھیجے گا. اس نے کہا اگر وہ علایا پہلے آئے گا تو کا ہے ترخان کے بیٹے، تو کیسے مسیح بن بیٹھا؟ یہیں سے ساری کنفیوژن اور اس کی انتہا پسندی شروع ہوتی ہے. تو جب عیسیٰ جواب نہیں دے سکا تورات کے علم پر، اس کا علم زیادہ تھا پال کا، تو عیسیٰ نے یہ جواب دیا اگر ماننا چاہو تو میں ہی ہوں وہ. اس سوال سے یہ مطمئن نہیں ہوا،
اس کے بعد اس نے جتنے یہ یہودیوں کے یہ عبادت گاہیں تھی، اس نے گھوم کر اس نے مخالفت کی اور عیسیٰ کے خلاف اور بیسس تیار کی کہ اس کو ٹھکانے لگایا جائے. اور یہ بھی نہ بھولیں کہ یہ ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے، اور اگر عیسیٰ کو ٹھکانے لگانے کے بعد یہی کام کرتا تھا، یہ سول تھا، اس نے اسٹیفن کو بھی قتل کروایا، بلکہ یہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ. اب اس کی انتہا پسندی ادھر آ گئی، اب یہ بالکل ہی شریعت کے خلاف. اب مڈل پوائنٹ جو ہے وہ نہ موسیٰ ہے نہ موسیٰ کی شریعت ہے، جیسا کہ یہ خود کہتا ہے کہ موسیٰ کے متعلق کہ موسیٰ جو ہے انہوں نے شریعت تو لاگو کی لیکن تم عمل نہیں کر سکے. تو فرشتوں کے ذریعے تم نے شریعت پائی، تم عمل نہیں کر سکتے. اس نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن یہ انتہا پسندی شریعت والی مذہبی والے لوگوں میں دیکھو گے. اور اگر کوئی چاند پہ کوئی اور بیٹھا ہوتا تو جبرائیل اسے چن لیتا، لیکن چننا تو یہ زمین پہ تھا نا. تو پھر یہ بہتر شخص تھا. وہ دیکھو نا، پہلا حوالی تھا وہ پترس، اور عیسیٰ نے یہاں تک کہا کہ میں چابی تجھے دے کے جا رہا ہوں، یعنی کہ تو جو چرچ بنائے گا وہ چابی تجھے دی گئی ہے. وہ چابی اس سے تو کچھ اس کا تو وہ تو چل نہیں سکا، اور وہ چابی پھر اس سول کو ملی جو پول ہے. پہلی چابی جو تھی وہ دی گئی تھی اس یحییٰ کو، جسے انگلش میں جان دی بیپٹسٹ بھی کہتے ہیں. یہ یہاں تک کہا تھا اس نے، عیسیٰ نے، جو ماں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے انبیاء، یحییٰ سے بڑھ کے کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں ہے پیدا ہوا. اور بعد میں اس کے متعلق یہی سٹیٹمنٹ عیسیٰ کی ہے، دوسری سٹیٹمنٹ جب اس نے مدد نہیں کی کہ اندھے اور لولے دیکھتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں لولے چلتے ہیں، مبارک ہو جو مجھ پہ حملہ نہ کرے. تو عیسیٰ تو کہتا کہ یحییٰ نے میرے مشن پہ حملہ کیا ہے، خدا کی بادشاہت کے مشن پر. آسمانی بادشاہت میں جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ اس یحییٰ سے بڑا ہوگا، یہ اس نے کہا. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں تو یہ چابی یحییٰ سے پھر نکلی ہے تو پترس کو دی گئی تھی. وہ پترس بیچارہ بیٹھا رہتا تھا اپنی جگہ پر. اس کے بعد پھر مذہبی چابی جو ہے یہ اس پول کو دی گئی. شکریہ. اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، وہ جماعت احمدیہ سے اختلاف رکھنے والے ممبر ہیں ہمارے گروپ کے، اور انہوں نے پوچھا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ ثانی کو، مرزا محمود کو، جماعت احمدیہ سے اختلاف رکھنے والے لوگ سینٹ پال سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح سینٹ پال نے مسیحیت کو بگاڑا تھا، اسی طرح مرزا محمود صاحب نے احمدیت کو بگاڑا اور خلافتی منصب کو گویا خدا کا قائم کردہ منصب اور خلیفہ کو خدا کا چنیدہ اور نمائندہ قرار دے کر احمدیوں کو خدا کا قرب پانے سے زیادہ خلیفہ کا قرب پانا محبوب بنا دیا اور ایک شرک کسی صورتحال پیدا کر دی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اکثر فرمایا کہ آپ نے مرزا محمود کو بھی بہت اچھے جہانوں میں دیکھا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہی ذکی غلام تھا. تو یہ جو ساری صورتحال ان صاحب نے بیان کی اپنے سوال میں، اس کی ذرا وضاحت کیجئے پلیز. میں محمود کو پاؤل سے تشبیہ نہیں دوں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ عیسیٰ تو خدا کی
بادشاہت کی منادی اور کہا کہ میرے ذریعے خدا کی بادشاہت کا زمانہ آنے والا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک تھا، لائن کے اوپر. عیسیٰ، یہ غلام احمد قادیان کا جو معاملہ ہے یہ تو مذہبی معاملات ہیں. اس نے تو عشق محمدی کے اندر یوں کہہ لیں کہ احمدیت اسلام کی ایک شاخ ہے. اس نے تو جو سارا مشن خراب کر دیا وہ اس لیے کر دیا کہ وہ خدا کی بات ہی نہیں سن رہا محمد کے عشق کے اندر، اور خدا اس پہ الہام کی بارش کیے جا رہے ہیں، اور وہ عشق محمدی کے اندر اسلام کو دنیا پہ لانا چاہتا ہے. اور 12 سال جس پر بارش ہو اور وہ شخص ڈر سے مس نہ ہو، اور 12 سال کے بعد مجبوری طور پر کہ میں اپنے عقیدے کو بدلتا ہوں کیونکہ اتنی بارش ہوئی ہے، مجھے مجبور کر دیا. اس کے بعد اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے جب خدا نے کہا کہ ہجرت کر، اور ہجرت تک تو ان کو پتہ ہے احمدیوں کو، لیکن اصل بات بتائی نہیں کہ خدا چاہتا ہے بالکل یہ انگلینڈ ایسے ہی تھا جیسے عیسیٰ کے زمانے میں روم. چل یہاں سے ہجرت کر، اور ہجرت کر کے جاتا تو اگلا اپنا پلان رکھتا، منصوبہ خدا کہ مذاہبوں کی دنیا کو چھوڑ، جیسے خدا نے مجھے کہا چھوڑ اس شریعت کو، چھوڑ اس اسلام کو. وہاں تک تو بات ہی نہیں پہنچی. تو یہ میاں محمود صاحب جو ہیں یہ کیسے پول ہو گئے؟ یہ تو مذہبی معاملات ہیں. اب جو میاں محمود نے جس گدی پہ بیٹھا ہوا ہے یہ تو مذہبی گدی ہے، شریعت کی گدی ہے، اور وہ خود بھی کہتا ہے کہ ہمارا زور چلے، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے، نہیں تو ہم طاقت کے ذریعے اسلام کو نافذ کر کے دکھاتے ہیں. تو یہاں پول کا تو مسئلہ اس سے کمپیئر ہی نہیں کیا جا سکتا. تو جو نیکی کا بدلہ نیکی ہے اس کا حساب کتاب ہوا مائنس پلس. اس نے خلافت کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا، اور یہ پیمانہ ہے روح کی دنیا میں، جو اس کی جزا تھی وہ اس کو دے دی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ محمود ایسا تھا، محمود ویسا تھا، تو ان میں سے یہ تو پہلے کوئی آگے آئے، پہلا پتھر محمود کو وہ مارے جو خود گناہگار نہ ہو، جس نے خود غلطیاں نہ کی ہوئیں. تو جس ترازو میں تو تولے گا تجھے بھی اس میں تولا جائے گا. تو اگر کوئی ذکی غلام ساری زندگی اپنی محمود پہ ہی لگا دے، اور اگر محمود کو نکال لیا جائے تو خدا کی تعلیمات کیا ہیں اس کے پاس؟ یہ سوال ہوتا ہے سب سے پہلا. ساری زندگی محمود کے چکروں میں گزار دے تو خدا کیا احمدیت کے لیے بھیجتا ہے کسی ذکی کو؟ خدا جو ہے وہ تو اپنی توحید اور اس کی معرفت الہی کے لیے بھیجتا ہے. تو محمود جو ہے وہ پول سے لاکھوں درجے اچھا تھا. محمود اس نے ہزاروں لوگوں کا قتل تو نہیں کیا، اس نے تو قتل کیا ہے عیسیٰ کے حواریوں کا اور ماننے والوں کا. اس نے تو عیسیٰ کو بھی کراس پہ چڑھوا دیا پول نے. اس نے تو ایسے کام نہیں کیے، اس نے تو کسی کو قتل نہیں کروایا. ہاں جو اس کی غلطیاں تھیں اس کی سزا اس نے بھگتی. اور یہ تمہارے قرآن کا ایک اصول ہے، جو وہ کریں گے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم کرو گے ان سے نہیں پوچھا جائے گا. تو کمپیئر کرنے کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پول کو کمپیئر کر دیا جائے میاں محمود کے ساتھ جو یہ دوسرے خلیفہ ہیں. تھوڑی سی آنکھیں کھول کر ٹالورینٹ طریقے سے دیکھے تو اس نے احمدیت کے لیے بڑا کام کیا تھا.
جو اس کی غلطی ہے وہ حساب کتاب میں مائنس پلس کر کے اس کو اس کی دنیا دے دی. تو یہ کیوں چیختے ہیں؟ ہاں خدا کی تعلیمات بیان کرے، اپنے پھل بیان دیں جو خدا کی طرف سے ہیں. دوسرے کے پھلوں کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی محترم، بہت بہت شکریہ. ایکچولی ظاہر ہے کہ آپ ایک ایسے منصب پر ہیں کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہی ہیں، تو کوئی بات نہیں، سوال ہر قسم کا آ سکتا ہے. تو اگر آپ سختی سے جواب دیں گے تو سوال کرنے والے ڈسکریج ہو جائیں گے اور وہ آئندہ سوال نہیں بھیجیں گے. ابھی بھی آپ یقین کریں کہ اگر کوئی آڈیو میں بھیجتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری آواز نہ آئے سامنے، کیونکہ وہ اپنی آئیڈینٹی چھپانا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ سختی میں غصے میں انہیں کوئی ایسا برا بھلا کہہ دیں تو انسان اپنی توہین محسوس کرتا ہے. اس طرح جو لوگ لکھ کے بھیجتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پلیز ہمارا نام لیے بغیر پوچھے. تو مطلب ہے کہ وہ پھر بس میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتی تھی کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے اوپینین مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آپ سے گائیڈنس چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ شفقت کیجیے. اس کے بعد میں اگلا سوال کرتی ہوں. جی محترم، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الہام کی بارش جو تھی وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر بارش کی طرح برسی، لیکن آپ نے کہا کہ وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اتنے سال. تو لیکن اب ہم جب دیکھتے ہیں ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو الہام کی بارش بھی برس رہی تھی وہ بھی تو ان کے اوپر عشق محمدی کے طفیل ہی برس رہی تھی. تو وہ عشق محمدی سے دستبردار کیسے ہو سکتے تھے؟ کیونکہ جو ان کی الہامات کی کتاب ہے مقدس وحی کی، اس میں جو سب سے پہلا ہی ان کا جو مقدس وحی ہے اور ان کے رویا کشوف وغیرہ ہیں، اس میں سب سے پہلا جو ہے وہی جو ہے، میں اس کو ذرا اپنے لفظوں میں، کیونکہ وہ اتنی ڈیٹیل کا تو ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں اپنے لفظوں میں مختصر بیان کرتی ہوں. مجھے معاف کرنا، یہ جذبہ جوش اور محبت میں یہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، یہ غصے میں نہیں نکلتے. تو تھوڑا سا میں فرق بتا دوں. جب میں لیکچر اور سیمینار دے رہا ہوتا ہوں تو پہلے ہی میں ان سے معافی مانگ دیتا ہوں کہ کیونکہ یہ روحانیت کا مضمون ہے اور جو جواب میں آپ کو دے رہا ہوتا ہوں وہ مشاہدے کی دنیا کو سامنے رکھ کے دے رہا ہوتا ہوں. تو خدا را تھوڑا سا خیال کرے، میں پورے دل سے بات کر رہا ہوتا ہوں. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں سختی سے جواب دے رہا ہوں تو یہ میں اس کو ایکسپلینیشن دے دیتا ہوں، تشریح. بالکل نہیں. بس یہ اونچی آواز جو ہوتی ہے، یہ زبان کے پیچھے جو چیز ہے، اس میں مشاہدات اور سفر الہی ہے. تو جوش میں آ جاتا ہوں، میں روح جوش میں آ جاتی ہے، محبت الہی میں آ جاتی ہے. کیونکہ جو چیزیں دیکھ کر بیان کی جائیں ان کا نظاروں کا اثر روح پہ ہوتا ہے. تو پلیز مجھے معاف کیجئے، میں بالکل غصہ نہیں کرتا اس بات پر. مجھے معاف کرنا، یہ جذبہ جوش اور محبت میں یہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں. سوری محترم، میں نے اتنا لمبا سا میسج وہ کیا تھا، ریکارڈ کیا تھا، لیکن وہ ضائع ہو گیا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ الہام کی جو بارش تھی وہ تو محمد رسول اللہ سوری وہ تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر ہو رہی تھی. آپ نے کہا کہ 10-12 سال ہوتی رہی اور اس کو چھپایا گیا، لیکن ان کا تو یہی تھا کہ وہ الہام بھی انہیں جو بارش ہو رہی تھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہو رہی تھی. میں آگے پہ بتا، کیونکہ ان کی جو رویا اور کشوف کی
کتاب ہے مقدس وحی تذکرہ کے نام سے، اس میں جو انہوں نے اپنا ایک سب سے پہلا جو کشف بیان کیا ہے یا رویا ہے، اس میں بھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی انہی کا ذکر اور چرچا ہو رہا تھا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں تشریف فرما ہے، تو لوگوں نے کہا ساتھ والے کمرے میں ہیں، یہ وہاں پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا کہ اے احمد تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس کا نام کتبی تھا اور وہ میری اپنی تصنیف تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میرے ہاتھ سے لی تو وہ ایک خوبصورت سا بڑا سا پھل بن گیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیرا تو وہ شہد اتنا نکلا اس میں سے رس کہ ان کی کوہنیوں تک بھیگ گئی۔ اور پھر وہاں ایک دروازے کے پاس ایک مردہ پڑا تھا، ایک کاش اسے کھلائی گئی تو وہ زندہ ہو گیا۔ اور اس سے باقی انہوں نے کچھ کھائیں، کچھ مطلب ہے کہ پتہ نہیں اس مردے کو کھلا دی جو زندہ ہو گیا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ مردہ شخص اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیوز کے طفیل اسے مرزا غلام احمد قادیانی کے ہاتھ پر زندہ کرے گا۔ اب دیکھیں نا، آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے، تو وہ پھر عشق محمدی نہ کرتے جس کے طفیل انہیں یہ سب کچھ ملا تھا، تو پھر وہ اور کیا کہتے۔ ایک خدائی اصول بتا دوں میں آپ کو توحید کا، نبی رستہ تو ہو سکتے ہیں، منزل نہیں ہو سکتے۔ میں سارے نبیوں کی ناراضگی مول لینے کے لیے تیار ہوں، کجا اس کے خدا مجھ سے ناراض ہو۔ یہی بات عیسیٰ نے کہی تھی، موسیٰ تمہاری شکایتیں کرتا ہے، میں تمہاری خدا سے شکایت نہیں کروں گا۔ اس نے بات کھول کے سامنے رکھی، اور میں ان نبیوں کو جانتا بھی ہوں اور محمد صاحب کو بھی جانتا ہوں۔ جب میں خدا کا انتظار کر رہا تھا جنگل میں تو یہ اپنے اپنے مشن لے کے آئے تھے۔ کیا یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ میں خدا کا انتظار کر رہا ہوں، خدا آئے گا تو مجھے نئی دنیا دے گا۔ اب یہ ہے اصل بات، یہ ہے پہلے تو یہ پتا کراؤ نا کہ خدا نے کیا کیا الہام کیے۔ یہ تو غلام احمد قادیان عالم ارواح میں مجھ سے اب بتا رہے ہیں نا کہ خدا نے مجھ سے کیا کیا کام لینا چاہتا تھا۔ تو جو محبت کرنی ہے محمد سے کرو، لیکن خدا کو کی توحید اور اس کی معرفت اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کے بیچ کے اندر اگر مجھے تمام انبیاءوں کو ٹھوکر بھی ماننی پڑے تو میں یہ کام کروں گا، کیونکہ میں خدا کے سامنے بیٹھا ہوں اور بار بار بیٹھتا ہوں۔ خدا میری آنکھیں چومتا ہے اور میرے ماتھے کو چومتا ہے، اس نے یہ سارے راز مجھ پہ کھول دیے ہیں۔ اس لیے انبیاء اپنی جگہ اور خدا اپنی جگہ۔ تو خدا کے بعد یہ کون سی آیات، یہ کون سی باتیں پیش کریں گے؟ ہجرت کا جو کہا گیا تھا کہ انگلینڈ چلا جا، بالکل یہی کام کروانا تھا جب یہ پہنچ جاتے، کیونکہ عیسیٰ کے لیے روم تھا، ان کے لیے انگلینڈ تھا، کیونکہ اس وقت انگلینڈ کی کالونیاں بڑی تھیں۔ سب سے پہلا کام خدا نے یہی کروانا تھا کہ مذہب کو چھوڑ، شریعت کو چھوڑ، لیکن وہاں تک تو بات ہی نہیں پہنچی۔ اس کے بعد دوسرا کام خدا نے یہ کروانا، اب میں تجھے نئی دنیا دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ تو کام ہی نہیں ہوا، وہ تو سارے عشقی محمدی کے اندر کام ہوئے۔ اور یہ بھی آپ کو آخری بات بتا دیتا ہوں کہ نبی، کوئی نبی کسی کو نبی نہیں بنا سکتا، یہ میں نے خدا کے منہ سے سنا ہوا ہے، کسی کی مجال ہی نہیں، بلکہ فرشتے بھی تلاش کرتے ہیں، اور ہاں کرنے والا پھر خدا کی ذات ہوتی ہے، اتھارٹی دی ہوتی ہے ان کو۔ تو وہ جو الہام ہے وہ جو بتا رہے ہیں آپ کہ مجھ سے خدا نے یہ کام لینے تھے، یہ کام لینے تھے، اور پھر یہاں تک بھی کہا
اپنی زبان سے کہہ دیا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ بھید کیا ہے پیچھے. اگر میرا کام ہی نامکمل رہے تو چاہے خدا مجھے 7ویں آسمان پہ بٹھا دے. غلام احمد قادیان کا کام بالکل نامکمل رہا. یہاں خدا کی بادشاہت آنی تھی، وہ نہیں آئی. آیا کیا؟ ایک اسلام کی اور شاخ آ گئی بس. جی محترم، میں لاسٹ سوال کرتی ہوں. وہ یہ ہے کہ اصل میں منزل تو مرزا صاحب کی بھی خدا ہی تھا، لیکن یہ منزل انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر ملی. تو جس کو جس کے راستے سے چل کر منزل ملی ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ اس کی مدح و ثنا کرتا ہے اور اس کا شکر گزار بھی ہوتا ہے. اب جن لوگوں کو آپ کے ذریعے خدا مل رہا ہے سوری، تو ظاہر ہے وہ آپ کی مدح و ثنا کریں گے. جن کو عبد القادر جیلانی کے ذریعے ملا وہ اس کی مدح و ثنا کریں گے. اس طرح جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے ملا وہ ان کی مدح و ثنا کریں گے. تو خدا کی مثال تو میرا خیال ہے کہ ہوا کی مانند ہے، لیکن اس کو ہوا ہر جگہ میں موجود ہوتی ہے، لیکن اس کو محسوس کرنے کے لیے ہر ایک کو اپنا اپنا پنکھا چاہیے ہوتا ہے. تو جس کو جو جس دور میں پیدا ہوا، جس کو جس کے ذریعے خدا سے آشنائی ملی، وہ اس کی مدح و ثنا کرتا ہے. تو اس میں کیا حرج ہے؟ جی محترم حاضرین، میرا خیال ہے کہ زاہد خان صاحب چلے گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس آج صرف 1 گھنٹہ تھا اور وہ 1 گھنٹہ ہو گیا. تو نو پرابلم، ہم اپنا یہ لاسٹ سوال جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ پوچھ لیں گے. تو آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور محترم زاہد خان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. تو خدا حافظ و ناصر. اب میں گروپ کی سیٹنگ چینج کر دیتی ہوں.